بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہم صرف بطرال اور قانون چائے کھیوالی، تسہیل الصرف اور جو علم الصیغہ ہے، ان تمام کتابوں کو اکٹھا لے کے چل رہے تھے۔ اس کا تعارف ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ اس کتاب کے اندر یا ان کتابوں کے اندر ہم کون سی چیز کو پڑھیں گے اور کون سی چیز کو حل کریں گے۔ تو صحیح کے قوانین پر ہم کیونکہ پہلے بحث کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ صحیح طور پہ انشاءاللہ ایک بار پھر ہم اس کے بعد جو ہم پہلے ان سلسلوں کو ختم کر لیں گے، تو پھر دوبارہ سے انشاءاللہ صحیح آواز کے ساتھ بھی ان لیکچرز کو، ان قوانین کو دوبارہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، آپ کو پڑھا دیے جائیں گے۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ جو ہے ہم مثال سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم قوانین کو جو اس کتاب کے اندر ہم نے پڑھنے ہیں، جو قانون ہے، قانون گویا کہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں ہم اس کو قاعدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ قانون کا دوسرا نام جو ہے ہم اس کو قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ قاعدہ ہے، اور اس کو ہم کلیہ بھی کہہ دیتے ہیں، کلیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ کلیہ جس طرح کہ ہم کلیات پڑھتے ہیں نا، تو کلیہ بھی کہتے ہیں، قاعدہ بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم قانون بھی کہتے ہیں۔ قانون یونانی زبان کا لفظ ہے، یعنی اس کا جو لغت کے اندر معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے پیمانہ، یعنی جس سے آپ کسی چیز کو درست طریقے سے اس کی، اگر مثلا جس طرح ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے آپ لائن کھینچتے ہیں تاکہ وہ لائن ٹیڑھی نہ ہو۔ اب یہ پیمانے کے بغیر تھی تو تھوڑی سی میرا ہاتھ حرکت کر گیا، ٹیڑھی ہو گئی، پیمانے سے وہ لائن سیدھی ہوتی ہے، یعنی ویسے یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی، لیکن اصل میں قانون کہتے کہ اس کو یہ قاعدہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، اور یہ کلیہ ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، قاعدۃ کلیۃ، یہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے جو اپنی تمام جزیات کو شامل ہوتا ہے، یعنی اس کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیتا ہے، اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، یہ ان سب کو لگتا ہے، جتنی بھی اس کی ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، اس سے متعلقہ لوگ ہوں گے، متعلقہ کلمات ہوں گے، لوگ تو میں اب نہیں کہوں گا، کلمات ہوں گے، ان سب کلمات کو یہ کیا کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، ان کو اپنے تحت لے آتا ہے۔ تو قانون کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک قانون سمجھ لیتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ ہزاروں لاکھوں جو جزیات ہوتی ہیں، یعنی اس کے محتاط آنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پہ مزید میں علیحدہ طور پہ انشاءاللہ ایک لیکچر ڈالوں گا جس سے تاکہ آپ کو قانون کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے۔ ابھی ہم جو سب سے پہلے شروع کریں گے وہ مثال کے قوانین کو شروع کریں گے۔ مثال کیا ہوتا ہے وہ ہم سربائی میں پڑھ چکے ہیں کہ جس کے آپ کو پتہ تھا اصلی حروف کیا ہوتے ہیں، فا عین لام کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں، تو جب فا کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، واو آ جائے یا پھر یا آ جائے تو وہ ہوتا ہے مثال، اس کو ہم کہتے ہیں معتل الفا۔ معتل الفا بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام تھا معتل الفا۔ تو اب دیکھیں اس کا، یعنی جو ابھی میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ معتل الفا جو ہے اس کا دوسرا نام کیا تھا، مثال، یہ لکھا پڑا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں تھیں، فا کلمے میں واو آتا ہے یا یا آتا ہے تو واوی کہتے ہیں، یا ہو تو یائی کہتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا تیسرا حرف علت جو ہوتا ہے وہ ہے الف، اور الف کیوں کلام کے شروع میں، کلمے کے شروع میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر کلمے کے شروع میں الف ساکن ہوتا ہے اور ساکن کے اوپر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی، تو اب اس کو ساکن جو چیز شروع میں اگر ساکن آ جائے تو اس کو پڑھیں گے کیسے، تو پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے الف آتا ہی نہیں ہے شروع، دو ہی چیزیں آتی ہیں، واو یا، اس لیے مثال کی دو قسمیں ہو گئیں، واوی یا یائی۔ اب جو ہم قانون پڑھنے جا رہے ہیں، پہلا قانون وہ ہے مثال واوی کا، وہ ہے مثال واوی کا۔ مثلا ایک لفظ میرے پاس ہوگا، میں اس لفظ کے تحت آپ کو قانون سمجھاؤں گا۔ یہ مثال واوی کا پہلا قانون ہے جو میں آپ کو یہاں پر دینے جا رہا ہوں، جس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ یہ ایک لفظ آپ دیکھیں گے، میں نے لکھا ہے وعدن، اس کا وزن بنتا ہے فعلن۔ یہ دیکھیں
اب فا کلمے کے مقابلے میں واو ہے، عین کے مقابلے میں عین ہے، اور دال لام کے مقابلے میں دال ہے، تو یہ عین اس کی اصلی ہے، یعنی یہ عین آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ زیادہ ہے، بلکہ یہ تینوں حروف اصلی ہیں، واو عین دال۔ اور یہ لفظ جو میں نے لکھا ہے یہ مصدر ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ وعدہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی تو قانون سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یعنی وعدہ، یہ دیکھیں فعل ماضی ہے، اس کا مصدر ہے وعد، اور یہ وزن آیا ہے فعل۔ اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصدر، اور وہ مصدر کس کا ہو؟ مثال واوی کا۔ کس کا؟ مثال واوی کا، یعنی اس کے فا کلمے میں واو ہو، کوئی بھی مصدر ہو اور وہ مثال واوی ہو، یعنی مثال واوی کا مصدر ہو، اور اس کا وزن ہو فعل۔ کون سے وزن پہ ہو؟ فعل کے وزن پہ ہو، جس طرح کہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وعد مثال واوی کا مصدر ہو، اور مصدر کس کے وزن پہ ہو؟ فعل کے وزن پہ ہو، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے فا کلمہ جو یعنی واو ہے، فا کلمہ جو ہے اس کو آپ نے حذف کر دینا ہے، اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے، حذف کر دینا ہے۔ حذف کرنے کے بعد اب جب یہ بن جائے گا یوں، اب دیکھیں ذرا، یہ بن جائے گا یوں، عین پہ کیونکہ جزم تھی تو میں جزم ہی لکھ رہا ہوں۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ نے، یعنی جو وہ آپ نے وہ حذف کی ہے، ڈیلیٹ کی ہے، یعنی جو فا کلمہ شروع میں ڈیلیٹ کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے گول تا جو ہے وہ دے دینی ہے۔ کیا دے دینی ہے؟ گول تا دے دینی ہے، اور گول تا یعنی تائے مدورہ آخر میں، وہ لگانی کہاں پہ ہے؟ آخر میں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ جو عین جو لام کلمہ ہے نا، جو لام کلمے کے اوپر اعراب ہے، وہ اعراب آپ نے اس سے ہٹا لینا ہے لام کلمے کے اوپر سے، اور وہ گول تا کے اوپر لگا دینا ہے، یعنی دو پیشیں تھیں تو وہ دال سے ہٹا کے میں نے وہاں لگا دی، اور دال کو کیا دے دینی ہے؟ زبر، یعنی لام کلمے کو کیا دے دینی ہے؟ زبر، اور جو شروع والا حرف ساکن کھڑا تھا اس کو آپ نے زیر دے دینی ہے، کسرہ دے دینا ہے، زیر دے دینی ہے۔ اب یہ بن گیا ایداتن۔ کیا بن گیا؟ ایداتن۔ اب یہاں آپ نے، امید ہے آپ کو یہ بس یہی قانون ہے کہ ہر مثال واوی کا مصدر جو فعل کے وزن پر ہو تو اس کے فا کلمے کو حذف کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں آخر کو گول تا، جس کو ہم کہتے ہیں تائے مدورہ دے دیں گے، تائے متحرکہ دے دیں گے۔ یہ مدورہ یوں لکھتے ہیں، مدورہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں تائے متحرکہ، یعنی اس کو آخر کو اس کے بدلے میں، یعنی اس کو ہٹا لیں گے، اور پھر فا کلمہ جو ہے نا، فا کلمہ یعنی اب فا کلمہ تو ڈیلیٹ ہو گیا، جو عین کلمہ ہوگا اس کو آپ نے زیر دے دینی ہے، کسرہ دے دینا ہے، کیونکہ شروع والا ساکن ہوگا تو پھر پڑھ بھی نہیں سکیں گے، اس لیے آپ نے اس کو کسرہ دے دینا ہے، کیونکہ ساکن کو جب بھی حرکت دی جاتی ہے تو وہ کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، یعنی جب آپ ساکن، کوئی بھی کلمہ ساکن ہے اور اس کو آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو حرکت دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو حرکت کسرے کی دیں گے، تو اس لیے کسرہ مطلب زیر دیں گے، تو یہاں ساکن تھا تو اس کو ہم نے حرکت کون سی دینی ہے؟ زیر کی، تو کیا بن گیا؟ اور حرکتیں جو لام کلمے پر حرکتیں تھیں وہ، کیونکہ اب لام کلمہ یہ آخری کلمہ نہیں رہا، گول تا اس کے بعد آ گئی ہے، تو اعراب جو ہوتا ہے وہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے گول تا پر اعراب دے دیا۔ امید ہے آپ کو یہ قانون سمجھ آگے ہو گیا کہ ہر مثال واوی کا مصدر جو فعل کے وزن پر ہو، یہ شرط ہے کہ وہ کون سے وزن پہ ہو مصدر، اور وزن بھی کون سا ہو؟ فعل، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اس کے فا کلمے کو حذف کر دیں، اور اس کے بدلے میں آخر کو تائے متحرکہ دے دیں، جس طرح یہ میں نے دی ہے، تائے مدورہ دے دیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ میں علیحدہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں جو عین کلمہ ہے اس کو کسرہ دے دینا ہے، اور جو اعراب ہے وہ لام کلمے سے ہٹا کے گول تا پہ لگا دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے پاس یہ پہلا قانون ہے، یعنی اس سے لفظ میں تبدیلی ہو گئی۔ دیکھیں اصل لفظ تھا وعدن، لیکن بن گیا ایداتن۔ اب اگر آپ اس کی یہ شکل دیکھیں گے تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ جی اصلی حروف ہیں عین دال تا، تو اب آپ منجد میں جب اس کا ترجمہ ڈھونڈنے نکلیں گے
تو آپ اپنے فارمولے کے مطابق عین سے شروع کریں گے ڈھونڈنا، اور دال کو دیکھیں گے تا کو، تو یہ آپ کو اس کا ترجمہ ملنے والا نہیں ہے، یا ملے گا تو آپ غلط ترجمہ دیکھ بیٹھیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ کو اس کلمے کی اصلی شکل کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور وہ اصلی شکل یہ ہے وعد، یعنی آپ اس کو جب ڈھونڈیں گے تو واو عین دال میں جا کے ڈھونڈیں گے۔ تو یہ قانون ہے، یہ قانون جب آپ کو سمجھ آ جائے گا تو قانون میں نے آپ کو کہا تھا رٹا لگانے سے یاد نہیں ہوگا، قانون استعمال سے یاد ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو استعمال کر کے دکھایا تو قانون آپ کو اس استعمال کے طریقے سے یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر اور زیادہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ ایک ایسا لفظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دیکھیں نا صلہ رحمی، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی سے مراد ہوتا ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک، میل ملاپ، جوڑ، یعنی رحمی سے مراد رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں، صلہ کا مطلب میل ملاپ، یعنی ان سے تعلق جوڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے احکامات میں سے ہے۔ صلہ رحمی جو ہے وہ ہماری شریعت کا ایک تقاضا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ اب یہاں لفظ آپ نے دیکھا نا صلہ، ہماری اردو میں اس کو صلہ پڑھتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا گول تا پہ جب وقف کریں گے تو وہ ہا بن جاتی ہے، تو ویسے عربی میں پڑھیں گے تو یہ ہوگا صلاتن، گول تا ہے، تو اب وقف کریں گے تو صلہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس کو دیکھیں گا ذرا، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں تو آپ کو یہ لفظ سمجھ آئے گا۔ یہ اصلی اس کے حروف ہیں وصلن، یہ اصل میں ہے وصلن، اس کے اصل ماضی پہ جائیں تو واصلہ، یاسلو، وصلن، یعنی یہ اصل میں ہے وصلن، یعنی اگر گردان کے اندر پڑھیں گے تو وصلن پڑھیں گے، گردان سے باہر پڑھ رہا ہوں تو یہ مصدر وصلن ہے۔ دیکھیں مصدر ہے، یہ اس کا معنی بنتا ہے ملانا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے ملنا یا ملانا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو جوڑنا یعنی کسی چیز کو جوڑنا، ملانا۔ اب یہاں دیکھیں بات ساری وہی شرطیں پوری ہیں کہ یہ وزن کون سا ہے، یہ وزن دیکھیں تو فعلن کا وزن ہے، فعلن، وزن دیکھیں نا فعلن، تو واو کے نیچے زیر فعلن وزن ہو گیا۔ اب وزن میں آپ دیکھیں مصدر بھی ہے، مثال واوی بھی ہے، فعلن کا وزن بھی ہے، تو قانون کے مطابق اس واو کو ہم حذف کریں گے، اس کے بدلے میں ہم کیا دیں گے، آخر کو گول تائے متحرکہ دے دیں گے، تو اس کے اوپر پھر اعراب بھی اسی کے اوپر لگا دیں گے، اور اس سے پہلے والے کو زبر، اور جو شروع والا ساکن تھا اس کا جزم ہٹا کے اس کو زیر دے دیں گے، تو کیا بن گیا، صلاتن بن گیا۔ تو آپ امید ہے اس طریقے سے سمجھیں گے اس کو اور اچھے طریقے سے۔ تو ہر مثال واوی کا مصدر جو فعلن کے وزن پر ہو تو اس کے فا کلمے کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر کو تائے مدورہ، تائے متحرکہ دینی واجب ہے، تو تائے متحرکہ دے دیں گے، یعنی جب وہ حذف کریں گے تو اس کے بدلے میں پھر گول تا دینی لازم ہے، گول تا دے دیں گے، تو وہ اس طریقے سے وعدن تھا تو عیدتن ہو گیا، وصلن تھا تو صلتن ہو گیا۔ اب چند لفظ میں آپ کو دے دیتا ہوں جو آپ نے خود حل کر لینے ہیں تاکہ آپ کے اندر اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ مزید جو ہے وہ میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ مزید لفظ بھی دوں گا جن کو آپ نے خود حل کرنا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو 2 لفظ دے دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس کی پریکٹس جہاں پر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وہ لفظ ہے وزنن، لفظ ہے وزنن، یہ دیکھ لیں، اور دوسرا لفظ ہے وعظن، ایک لفظ ہے وسعن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے لفظ جو ہے آپ نے ان 3 لفظوں کو اگر اسی قانون کے مطابق حل کریں، 3 لفظ ہیں وزن، وعظن، وسعن، تو ان 3 لفظوں کو آپ اسی قانون کے مطابق دیکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ یہی ہمارا پہلا قانون تھا، اس کی مثال سمجھیں گے تو الفاظ یاد کرنے کوئی مشکل نہیں رہیں گے، قانون کیا کہتا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔